زبان ملی ہے تو پہلے خدا کا ذکر کروں، زبان ملی ہے تو پہلے خدا کا ذکر کروں، قدم قدم پہ اسی کی عطا کا ذکر کروں، اور وہ ذات جس کے سبب ساری کائنات بنی، درود پڑھیے کہ میں مصطفیٰ کا ذکر کروں۔ اور مجھے یقین ہے خدا و رسول خوش ہوں گے، مجھے یقین ہے خدا و رسول خوش ہوں گے، خلوص دل سے اگر مرتضیٰ کا ذکر کروں، اور نظر جھکائے فرشتے کھڑے ہیں دوش پر آواز، نظر جھکائیے کہ میں فاطمہ کا ذکر کروں۔ صلوات پڑھ دیجئے بسم اللہ۔ اور درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے حفاظت اگر ہوا نہ کرے، اور زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، خدا کا ذکر کرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اور ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے، اور قبلہ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا خود تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا خود تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، اور کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، اس کا لہجہ مہین ہوگا، کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ مہین ہوگا، خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا نگین ہوگا، اور لواب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، لواب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا۔ لواب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا، اور کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی سے بھی عین پڑھنا، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی سے بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہر مشکین پڑھنا، اور میں حسن کے سبھی زاویوں میں حسین کو ڈھونڈتا ہوں شوکت، میں حسن کے سبھی زاویوں میں حسین کو ڈھونڈتا ہوں شوکت، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اور ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا نعرہ علی علی ہے، ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا نعرہ علی علی ہے، علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے، اور بروز محشر یہ ہر ایک مومن سے یہ کہیں گے فرشتے ہنس کر، بروز محشر یہ کہیں گے فرشتے ہر ایک مومن سے یہ ہنس کر کہ علی کا نوکر، علی کا مومن، تو جعفری ہے تو جعفری ہے، تو جعفری ہے تو جعفری ہے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سلام کے چند بسم اللہ، صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ اسی حسین کا واسطہ ہے جو آپ کو دعا طریقہ بتانے لگا، یہ جو چیزیں آئیں گی اسی حساب سے مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ۔
خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر صلوات پڑھ۔ یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے تجھ کو، یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے تم کو، تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے چمکیں گے نور بن کر، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے چمکیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا، حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہے اس کا محور حسین لکھنا، کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہے اس کا محور حسین لکھنا، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے آنگن میں کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے آنگن میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، یہ برچیاں یہ چمکتے خنجر یہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، یہ برچیاں یہ چمکتے خنجر یہ تپتے صحرا
پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا. اور اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں لکھ راحت. جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدۂ تر حسین لکھنا. صلوات پڑھ. محمد و آل محمد صلوات. مومن کرام السلام علیکم. مومنین چند اعلانات ہیں. ڈیلی پروگرامز اس امام بارگاہ میں ٹھیک 7:10 پہ تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد میں سوز خوانی اور ٹھیک 7:30 بجے انڈیا سے تشریف لائے میں مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب زیب ممبر ہوتے ہیں اور بعد مجلس ماتم و زیارت پڑھی جائے گی. مومنین سے درخواست ہے کہ پارکنگ والنٹیئرز کے ساتھ تعاون فرمائیں اور ان کی انسٹرکشن کے حساب سے گاڑی پارک کیجیے. پیچھے والا پارکنگ لاٹ ہمیں پہلے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد میں آگے والا میدان یوز کیا جائے. مومنین سے درخواست ہے کہ اپنے جوتے آرڈرلی آرگنائز مینر میں شو ریک پہ رکھے. مومنین سے درخواست ہے کہ ممبر کے جتنا قریب آ کے بیٹھ سکیں اتنا قریب آ کے بیٹھیں تاکہ پھر بعد میں مجلس کو روکنا نہیں پڑے. میں ایک صلوات پڑھتا ہوں, جتنا آگے آ سکیں مومنین سے درخواست ہے آگے آ جائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. مومنین پروگرام ختم ہونے کے بعد میں آپ سے درخواست ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے امام بارگاہ کے ہال کو, صحن کو, باہر کے ایریا کو خالی کر دیں کیونکہ اس کے بعد میں ہمارے دوسرے بھائیوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے. آپ سے درخواست ہے اگر آپ اپنی لیڈیز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں ویٹ کریں اس سے کہ آپ روڈ پہ ویٹ کریں. باہر کچرے کے ڈبے رکھے گئے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ نیاز کے جو ریپرز ہوتے ہیں یا کوئی ایمٹی کپس ہوں وہ کچرے کے ڈبے میں پھینکیں اور باہر زمین پہ نہیں رکھیں. مومنین جن کو نیاز میں تعاون فرمانا ہے وہ برادر منیر ماؤجی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا کوئی بھی مینجمنٹ کے ممبر سے. آپ سے آخر میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے موبائلز کو سائلنٹ کریں تاکہ مجلس کے دوران خلل نہ ہو. تمام مجلسیں zuljana.com پہ لائیو سٹریم کی جائے گی اور اس کے بعد میں امام بارگاہ کے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کی جائے گی. آپ سے آخر میں درخواست ہے کہ تمام مرحومین کے لیے اور مریضوں کی شفاعت کے لیے الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہال کے میرے رائٹ کی طرف کیا کچھ جگہ ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہو سکے تو اسے پلیز پورا کر دیں تاکہ پھر بعد میں مجلس کو نہیں روکنا پڑے. پر محمد و آل محمد صلوات.
رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات علیہ. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی آیت کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت کو جو ہدیہ کیا، اس آیت کے ذیل میں گفتگو ابتدائی منزلوں سے شروع ہوئی، اور آج اس گفتگو کے اس مرحلے پر اس عنوان کے تحت کہ حسین محسن انسانیت ہے، اور یقیناً یہ بات پوری کائنات جانتی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس بات سے باخبر ہے کہ حسین یقیناً محسن انسانیت ہے. آج دنیا میں جو اخلاق پایا جاتا ہے، آج دنیا میں جو دین پایا جاتا ہے، آج دنیا میں جو شریعت پائی جاتی ہے، آج جو عبادتیں پائی جاتی ہیں، جو اللہ کی معرفت اور اس کے سجدے پائے جاتے ہیں، یہ سب حسین کا احسان ہے. کائنات میں دین الہی اور نام پروردگار، خدا کی عبادت، یہ سب امام علی مقام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور بہت اہم جملہ ہے خود مولا کا کہ جب مولا اس دین اسلام اور شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے گھر سے چلے ہیں تو آپ نے خود فرمایا خرجت لاصلاح امت جدی، میں اس بنیاد پر سفر اختیار کر رہا ہوں کہ میرے جد کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح ہو سکے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ
کہ پیغمبر اسلام حضور ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کے مراحل میں 2 کام کیے ہیں۔ ایک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور جتنا بھی ہو سکا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اس کی معرفت کا علم لوگوں تک پہنچایا، اس کو ہر زاویے سے، ہر انداز سے، ہر صفت اور ہر نام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ اور دوسرا کام یہ کیا، ساتھ ساتھ میں اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کرایا۔ جب آپ تاریخ میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، درمیان میں کوئی شخصیت اہل بیت علیہم السلام سے مسجد میں داخل ہوئی تو پیغمبر نے خطبے کا رخ موڑ دیا۔ ایک کام کیا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کا تعارف کرایا، اور دوسرا کام کیا اہل بیت کا تعارف کرایا۔ اور چھوٹے بھائیوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں، اس زمانے میں جو جدید طریقے تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کو کچھ علم دینا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ جو ہے الف ب یا ABCD نہیں پڑھاتے، بلکہ اس کی دلچسپی کے لیے جو پہلی کتاب دی جاتی ہے اس میں کچھ تصویریں بنی رہتی ہیں۔ ایک طرف A لکھا رہتا ہے، برابر میں ایپل بنا رہتا ہے، B لکھا رہتا ہے، برابر میں بال بنی رہتی ہے۔ یہ تصویریں دکھائی جاتی ہیں بچے کو، یعنی ایپل نہیں سمجھانا ہے، سمجھانا A ہے، لیکن ایپل دکھا کے A سمجھانا ہے۔ بال نہیں پڑھانا ہے، بلکہ بال دکھا کے B سمجھانا ہے، یا اور بھی کوئی جو ہے ورڈز ہیں، ان میں سے کوئی بھی ورڈ ہو۔ تو یہ ایک جدید طریقے تعلیم ہے، یعنی دکھائی تصویر اور اس کے عوض میں جہاں تک لے گئے تھے وہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ پیغمبر نے بھی یہی کام کیا، اللہ کا علم پہچانوانا تھا، علی کو اٹھا کر دکھا دیا۔ اللہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، باعلم ہے، اور کتنا بڑا عالم ہے، علی کو دکھایا۔ حسن الہی کو پہچانوانا چاہا، حسن مجتبیٰ کو دکھایا۔ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، کیسا ہے اختیار کائنات اس کا، فاطمہ زہرا کو دکھایا۔ اللہ محسن کائنات ہے، قدیم الاحسان ہے، حسین ابن علی کو دکھایا۔ اللہ معبود ہے، عابد بیمار کو دکھایا۔ اللہ عالم ہے، باقر العلم کو دکھایا، اور آواز دی انہیں دیکھتے رہو، اسے پہچانتے رہو۔ یہ مظہر صفات الہی، اللہ صادق ہے، امام صادق کا تعارف کرایا۔ اللہ حلیم ہے، کیسا حلیم ہے، موسی کاظم کو دکھایا۔ اللہ مالک رضا ہے، رضا کا تعارف کرایا۔ اللہ وہ ہے کہ جس کا تقوی رکھا جائے، محمد تقی کو دکھایا اور خدا کو پہچنوایا۔ اللہ جو ہے پاکیزہ ہے، علی نقی کو دکھایا۔ اللہ ہیبتوں کا مالک ہے، حسن عسکری کا تعارف کرایا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ہمیشگی کو پہچاننے کے لیے قائم آل محمد کا تعارف کرایا۔ ان کو پہچانتے رہو، خدا کو جانتے رہو۔ جب ان کو پہچان لو گے تو خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ بندے کے علم کو سمجھ لو تو خدا کا علم سمجھ میں آ جائے گا۔ خلاق عالم کو سمجھنے کے لیے، جو کہ اللہ نے جو ہے اپنے صفات کو، دیکھیے اللہ کے 1001 نام، ایک تو نام اللہ ہے، اس کے ساتھ جو صفات ہیں اللہ کے وہ 1000 ہیں الگ الگ، اور ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی اپنی صفت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ حضرت آدم کو العلیموں کا مظہر بنایا، حضرت نوح کو الشکوروں کا مظہر بنایا، شکر الہی کی بنیاد پر۔ حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے خلت کا مظہر بنایا۔ ہر ایک کو الگ الگ ایک مظہر صفات الہی بنا کر بھیجا، لیکن جب اہل بیت کو دنیا میں بھیجا تو ہر صفت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ جتنی صفات الہی پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری آل محمد میں پائی جاتی ہیں۔ ان کو دیکھتے رہو، خدا پہچانتے رہو، ان کو دیکھتے رہو، اللہ کو سمجھتے رہو۔ علم علی کا اندازہ لگے گا، اللہ کے علم کا اندازہ لگے گا۔ اختیار اہل بیت کا اندازہ لگے گا، خدا کے اختیار کا اندازہ لگے گا۔ خلاق عالم نے جب پروردگار عالم نے بندوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کی قسمتوں کو تحریر کیا، اور تحریر کر کے لوح محفوظ پر لکھ دیا اور سب محفوظ کر دیا۔ اب جب لوح محفوظ پر محفوظ ہو گیا تو اب دیکھیں لکھا تھا کہ انسان جو ہے اپنی اس کی قسمت پر جو لکھا ہے وہی ہونا ہے۔
कुछ नहीं बदलता सिवाय ये कि चंद चीज़ें परवरदिगार ने कहा यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, अल्लाह कुछ चीज़ों को बदलता रहता है, कुछ चीज़ों का इख्तियार अल्लाह ने बंदे को दिया है। किस्मतों को लिखा और लिखने के बाद तमाम चीज़ों को महफूज कर दिया। क़यामत तक आने वाली दुनिया में कितने लोग आएंगे, कैसे जिएगा, क्या करेगा, कहाँ रहेगा, किस मंजिल पर ज़िंदगी गुजारेगा, किस मंजिल पर दुनिया से जाएगा, सआदतमंद होगा या शकी होगा, बदबख्त होगा या नेकबख्त होगा, सब लिखा हुआ है। जब ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, हुजूर खतीब मरतबत ने जब बताया कि अल्लाह ने सारी चीज़ें इंसान के मुक़द्दर की लौहे महफूज पर मुक़द्दर कर दी हैं, तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर ये बताइए कि लौहे महफूज कितना बड़ा होगा। लौह के मानी तख्ती के हैं, ये तख्ती कितनी बड़ी होगी जिस पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो पैगम्बर ने मुस्कुरा के फरमाया लौहे महफूज कोई बहुत बड़ी तख्ती नहीं है, वो एक नूरानी मोती है जिसमें सब कुछ अल्लाह ने पोशीदा कर दिया। एक नूरानी मोती है जिसमें अल्लाह ने सब कुछ पोशीदा कर दिया। और आप देखें, कल समझ में आता नहीं, शायद मुश्किल होता, लेकिन आज तो कंप्यूटराइज ज़माना है। एक डॉट में सब कुछ पोशीदा है कि नहीं है, पूरी कायनात उसमें पोशीदा है कि नहीं। यही वजह है कि अली मुर्तज़ा ने यह नहीं कहा कि मैं बे का बना हुआ ख़त हूँ, बल्कि ये कहा कि बे के नीचे रखा हुआ नुक्ता हूँ। इसलिए कि आज नुक्ता समझ में नहीं आ रहा है, ज़माना गुजरेगा तो नुक्ता समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या पोशीदा है। कंप्यूटराइज दौर है, आप देखें। लेकिन कंप्यूटर के दो जुज़ होते हैं, एक जुज़ है जो सामने रखी हुई स्क्रीन होती है, उसमें सब चीज़ें आती, दूसरा जो चलता है चलाने के लिए कीबोर्ड होता है। अब कंप्यूटर चलाने के लिए जब आप जाएंगे तो चलाएगा वही जिसके पास कीबोर्ड होगा, उसी को चलाना आता है, वही चला सकता है। कीबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो मैं लफ्ज़ों को थोड़ा सा बदल दूँ आपकी जो है आपके अज़हान तक बात पहुँचाने के लिए। अल्लाह ने तमाम कायनात की किस्मतों को लोहे महफूज के कंप्यूटर में मुक़द्दर करके उसका कीबोर्ड अहले बैत के हवाले कर दिया। अब जिसके पास कीबोर्ड है वही चलाने वाला है। आप जाइए देखिए, अब इस ज़माना है, कभी आपको बाहर जाना हुआ, पहुँचे आप, पहुँचने के बाद कहा कि मुझे कुछ टिकट चाहिए, मुझे कुछ टिकट दरकार है। उसने देखा एक मरतबा कीबोर्ड दबाया, सामने स्क्रीन आई, उस पर लिखा है कि नो रूम, उसमें जगह ही नहीं है, बर्थ नहीं है। आपने कहा ये छोटा सा आदमी है, क्लर्क है, हम इसके पास क्यों जाएं, हम जाते जिसने कंप्यूटर बनाया उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे जो है तू हमें टिकट दे दे। तो वो यही कहेगा मियाँ कंप्यूटर हम बनाते, टिकट हम नहीं देते। वो इख्तियार हमने उसको दिया है जो बैठा हुआ विंडो पर है, उसके पास जाइए। विंडो पर गए, बड़ी देर तक खड़े रहे और लाइन में लगने के बाद जब आखिर में पहुंचे तो उसने देखा और देखने के बाद कहा कुछ भी नहीं, जगह नहीं है। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, जगह नहीं है। उसने बोल दिया, कीबोर्ड दबाया, देखा स्क्रीन सामने आई, कहा जगह नहीं है। जब जगह नहीं है बोला तो हम क्या करें, खामोश होकर पलटने लगे। उसको तरस आ गया, कहला इधर आना मौलाना साहब, लगता है कोई शरीफ इंसान है। हाँ भाई ऐसा ही है, टिकट चाहिए था 6-7। कहा तो ऐसा करते हैं, टिकट जगह तो है नहीं, मगर अगर मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ। मैंने कहा मियाँ अगर है नहीं जगह तो आप कैसे दे सकते हैं। का एक हम लोगों का निजी कोटा होता है जिसका इख्तियार हमें होता है, हम निजी कोटे से आपको दे सकते हैं। यानी उसको एक इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो निजी कोटे से दे। अल्लाह ने लौहे महफूज के कंप्यूटर में तमाम मुक़द्दरों को मुक़द्दर करके अहले बैत के हवाले उसका कीबोर्ड कर दिया। आने वाला पैगंबर की खिदमत में आया, आवाज़ या रसूल अल्लाह बेटा चाहिए। नबी ने कीबोर्ड दबाया, उसके मुक़द्दर की स्क्रीन सामने आई। पैगंबर ने कहा कोई बेटा नहीं है। पलट के वापस आ रहा है, हुसैन ने कहा मैं दे सकता हूं। कहा कैसे? कहा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हुसैन निजी कोटे से तुझे बेटा दे सकता है। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इख्तियार आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने कहा कि इनको पहचानो, मुझे खुद ब खुद पहचान लोगे। मैंने कल आपकी खिदमत में एक हदीस बयान की थी, वहाँ तक लाने के लिए ये बातें मुझे करना ज़रूरी थी कि खल्लाक़ आलम के नबी ने कहा है कि पहचानो हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को। हम अहले बैत कौन है? कि वो जिनकी मारिफत अगर कोई करे, जिनकी अगर कोई मारिफत करे या करवाए या मारिफत हासिल करे, उसके लिए खल्लाक़ आलम ने ये इनाम रखा है कि उसको 10 खसलतें दुनिया में इनायत करता है। 10 खसलतें दुनिया में इनायत करता है। पहली खसलत जो मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज़ की थी वो ये था कि जब वो
مستقل جو ہے آل محمد سے والہانہ محبت کرنے لگتا ہے تو خداوند کریم اس کے اندر رغبت دنیا کو ختم کر دیتا ہے، وہ دنیا سے رغبت اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری، وہ اعمال میں حریص ہوتا ہے، جو عمل کرتا ہے چاہتا ہے اور کر لیا جائے، اور کر لیا جائے، اور کر لیا جائے۔ تیسری صفت اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، میں کل کی تقریر جہاں پہ چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں، تیسری صفت جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ دین میں پرہیزگار بن جاتا ہے، شریعت کے ماحول میں، دین کے ماحول میں متقی ہوتا ہے۔ جناب مولا متقیان غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگرچہ جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جگہ بنا لیجئے، تھوڑا آگے بڑھ جائیے، تھوڑا آگے بڑھ جائیے، تھوڑے سے مل کے بیٹھ جائیں۔ یہ مجلس حسین کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں ہمیشہ یہی کہا تھا آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، اور خدا کرے جتنے محبان آل محمد ہیں خوب آگے بڑھیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ وہ مولا متقیان فرماتے، پیغمبر مولا متقیان کا زمانہ ہے، آنے والا کہنے لگا کہ یہ جو تقوی کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ مولا سے پوچھنے گیا تھا لیکن ابن عباس سے ملاقات ہو گئی، چونکہ ابن عباس بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، حبر الامہ ہے، یعنی امتوں میں تمام جتنی بھی امت میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، ہر ایک ان کو جو ہے موثق سمجھتا ہے، مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، حبر الامہ، متفق علیہ، ان کے اوپر جو ہے سب کا یقین ہے کہ یہ جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا بھی سیکھا ہے وہ علی مرتضیٰ سے سیکھا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا مفسر قرآن وہ ہے کہ جس کو مولا نے پوری رات بسم اللہ پڑھائی، اتنا بڑا مفسر قرآن ہے۔ اور اس کے بعد جب سیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو علی نے مجھے اتنا علم دے دیا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں چونکہ ابھی یہ میری ٹاپک نہیں ہے، موضوع نہیں، اس بات میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علی نے مجھے اتنا پڑھا دیا ہے قرآن کہ اگر میرے اونٹ کی مہار کھو جائے تو میں گلیوں میں نہیں تلاش کروں گا، قرآن کھولوں گا، پتہ چل جائے گا کہاں پڑی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ شاگرد ہیں۔ تو جناب ابن عباس کی خدمت میں جا کے اس نے پوچھا کہ یہ تقوی کا کیا مسئلہ ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تقوی کے مراحل بہت سخت ہیں۔ کہا کیا ہے؟ دین میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کے مراحل بہت سخت ہیں۔ کیا ہے؟ کہ بھائی یوں سمجھ لو کہ ایک انسان ایسے راستے سے گزرے کہ جس راستے میں سوائے کانٹے کے اور کچھ نہ ہو، خار ہی خار ہوں، اور ایسے راستے سے انسان جب گزرے تو راستہ رکنے نہ پائے، کانٹا چبھنے نہ پائے اور انسان گزر جائے۔ بتائیں جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس میں صرف خار ہی خار ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ آپ جب گزرے تو راستہ بھی نہ رکے، کانٹے بھی نہ چبھے اور انسان نکل جائے، یعنی اتنا ہلکا ہو کے چلے۔ جناب کمیل ابن ذات کا وہ جملہ کہنے لگے میں ایک بار مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا شب کی تاریکی میں صحن مسجد میں کوئی تڑپ رہا ہے، اور ایسے تڑپ رہا ہے جیسے بچھو کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، اور کہہ رہا ہے پروردگار زاد راہ بہت تھوڑا ہے، راستہ بہت طویل ہے اور بوجھ بہت زیادہ ہے، اگر تو مدد نہ کرے گا تو یہ راستہ طے نہیں ہوگا۔ ابن عباس کہنے لگے نہ جانے کون ہوگا، تو میں نے قریب جا کر دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، کائنات کا مولا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ بوجھ زیادہ ہے اس لیے چلنا دشوار ہے۔ ایسے راستے جس پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، خار ہی خار ہوں، گزر جائے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ اتنا سخت تقوی کا راستہ ہے، اگر ایسا سخت تقوی کا راستہ ہے تو یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جناب ابن عباس کی خدمت سے باہر نکلا تھا کہ مشکل کشا سے ملاقات ہو گئی، چہرہ دیکھتے ہی خوش ہو گیا کہ اب تو مشکل آسان ہو جائے گا۔ مشکل کشا سے ملاقات ہوئی، علی مرتضیٰ نے چہرے کو پڑھ لیا، کیا بات ہے؟
کہا مولا میں ابن عباس کے پاس گیا تھا کاہے کے لیے؟ کہا قرآن میں جگہ جگہ پہ تقوی کا ذکر ہے، میں پوچھنے گیا تھا کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ پرہیزگاری اور تقوی یعنی خاردار راستے سے انسان گزر جائے، راستہ رکنے نہ پائے اور کانٹا چبھنے نہ پائے۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا مولا اتنا سخت راستہ؟ کہا نہیں، ابن عباس نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ اب یہاں سے بھی تصدیق ہو گئی تو اور پریشان ہوا، تو کہلا مولا اگر واقعی یہی راستہ ہے تو ہم انسانوں کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ایسے راستے سے گزر جائیں، یا تو راستہ رکے گا یا پھر کانٹے چبھیں گے۔ تو مولا نے فرمایا نہیں، یہ جو ابن عباس نے راستہ بتایا ہے یہ تمہارے لیے نہیں، ہم اہل بیت کے لیے ہے، اس لیے کہ جو چیزیں تمہارے لیے مستحب ہیں وہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں۔ پھر اس کو ایک رمق امید نظر آئی، کہا مولا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے لیے بھائیو سمجھو کہ چکنائی کا راستہ، بارش میں جب جہاں پہ چکنائی جم جاتی ہے پانی جمع ہونے کی وجہ سے، چکنائی کے راستے سے گزر جاؤ، راستہ رکنے نہ پائے اور پیر پھسلنے نہ پائے۔ اب دیکھا ہوگا کتنا آسان کر دیا مولا نے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی آپ لوگ سبھی جو ہے جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی انسان ایسے راستے سے گزرتا ہے تو کتنی احتیاط کرتا ہے، بیلنس برابر رہے، گرنے نہ پائے، اور سامان اور جو کچھ بھی لے کے جا رہا وہ ہلکا پھلکا ہو۔ اور اگر تمام احتیاط کے باوجود خدا نخواستہ کوئی گر جائے تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ بھائی ہم ہی تو آپ ہی میں کے ہیں، ہمیں بھی تجربہ یہی ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، سب سے پہلے گرنے والا یہی دیکھتا ہے کسی نے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ اب وہ نہیں دیکھتا کہ میری دامن پر داغ لگا ہے کہ نہیں، میری ہڈی ٹوٹی ہے کہ بچی کہ نہیں، اس نے فوراً سب سے پہلے نظر دوڑاتا ہے کہ کسی نے مجھے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے کسی نے نہیں دیکھا تو بازار نہیں جاتا، اس لیے کہ دامن داغدار ہے، جدھر جائے گا لوگ کہیں گے گر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام اس کا یہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے پانی کدھر ہے تاکہ دامن پہ لگے ہوئے داغ کو دھو لے۔ تو مولا نے فرمایا راستہ تقوی کا ایسا ہی ہے، گناہوں کے معاملے میں بڑے محتاط رہو، اور اگر خدا نخواستہ کہیں شیطان بہکا دے تو اعلان گناہ نہ کرو کسی نے دیکھا تو نہیں ایسا سمجھ کر گھر نہ جاؤ، توبہ کا سمندر بہ رہا ہے اس میں پہلے جا کے دامن کو دھو لو تاکہ تمہارا دامن صاف ہو جائے۔ دین کے مراحل میں پرہیزگار، جب پرہیزگاری انسان کے اندر آ جاتی ہے تو مراحل دین آسان ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، چوتھی چیز اس کو راتوں کی عبادت میں رغبت ہوتی ہے، رات میں بڑا لطف لیتا ہے وہ عبادت میں۔ آپ دیکھیے عبادت کا بہترین لطف کیا ہے، اور لطف کب آتا ہے انسان کو؟ جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ عبادت میں انسان کو لطف اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ توفیق الہی شامل حال نہیں ہوتی۔ اور رغبت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ ایک بہت خوش ذائقہ شے رکھی ہوئی ہے لیکن انسان اس کو کبھی کھایا نہیں ہے تو وہ نہیں کھا رہا ہے، اس کی طرف رغبت نہیں کر رہا ہے، مگر اگر ایک بار اس نے اس کو کھا لیا تو بار بار اس کی طرف رغبت کرے گا، بار بار اس کی طرف بلٹے گا۔ تو جب کسی کے ذائقے کا انسان کو اندازہ لگ جاتا ہے تو انسان ادھر رغبت کرتا ہے۔ تو وہ جو محبت آل محمد دل میں رکھتے ہیں ان کے یہاں عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ عبادت کی طرف بے والہانہ انداز میں، عبادت کی طرف رغبت کے ساتھ، راتوں کی عبادت میں لطف آتا ہے۔ اور لطف کب آتا ہے؟ جب انسانوں کے اندر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال رہتی ہے۔ اور بہت مشہور جو ہے جناب یعقوب کے زمانے کی بات ہے، جناب یعقوب کے بیٹوں نے جب جناب یوسف کے ساتھ غلطی کی تھی، اور غلطی کرنے کے بعد جناب یعقوب نے جب سمجھ گئے کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے اوپر خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا کہاں تمہارے اوپر خدا کا عذاب آئے گا، تم نے جو ہے اس طرح کا کام کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہارے اوپر عذاب الہی آئے گا۔ ایک زمانہ گزر گیا، نہ بارش سے بہے، نہ آگ برسی، نہ پتھر برسے، نہ کچھ اور کسی طرح کا عذاب آیا۔ تو ایک زمانے کے بعد بابا کی خدمت میں آیا، کہا بابا آپ نبی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا لیکن ہم تو اسی طرح سے جی رہے ہیں، پتھر نہیں برسے، آگ نہیں آئی، بارش نہیں ہوئی، بدن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ تو جناب یعقوب نے فرمایا تمہارے اوپر عذاب آ چکا لیکن تمہیں احساس نہیں ہوا۔ کہا بابا وہ عذاب کیا ہے؟ کہا اللہ نے تمہارے دلوں سے لطف عبادت چھین لیا ہے،
عبادت کا لطف تمہارے دلوں سے چھین لیا ہے. یہ توفیق الہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور جب لطف عبادت انسان کو آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں خلوص پیدا ہوتا ہے. اور چھٹے امام کہتے ہیں کہ جس وقت عبادت میں لطف آئے اور تمہارے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہو, اس وقت فوراً خدا کی بارگاہ میں دعا کرو, اس لیے کہ بہترین وقت قبولیت دعا ہوتا ہے جب خضوع تمہارے درمیان میں پیدا ہو. اور پانچویں چیز, وہ مرنے سے پہلے توبہ ضرور کرتا ہے. جب جو ولایت آل محمد رکھتا ہے اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ قبل الموت توبہ ضرور کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضور ختم مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے اور خطبہ بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے خطبہ جو بیان ہو رہا ہے اس میں تمام اصحاب پیغمبر مسجد نبوی میں ہمتن گوش ہیں. دو تین چیزیں ہوتی توجہ کے لیے, کانوں کا متوجہ ہونا, آنکھوں کا متوجہ ہونا اور دماغ کا متوجہ ہونا. یہ تینوں چیزیں متوجہ ہوں تب انسان سمجھیے ہمتن گوش ہے. آنکھیں کب متوجہ ہوتی ہیں؟ جب بیان کرنے والا خوبصورت ہو, دیدہ زیب ہو. کان کب متوجہ ہوتے ہیں؟ جب بیان کرنے والے کے بیان میں جو ہے لہن اچھا ہو. اور دماغ کا متوجہ ہوتا ہے جب اس کا بیان میں کچھ چیزیں پائی جائیں اور مطلب فصیح و بلیغ ہو. تو پیغمبر جب بیان کرتے تھے تو اس وقت تمام تر لوگ متوجہ رہتے تھے کہ نبی سے خوبصورت ترین کوئی شخصیت نہیں تھی. ان کا لہن ایسا کہ لہن داؤدی اس سے بھیک مانگے, اور فصاحت و بلاغت کا یہ انداز تھا کہ دنیا میں اس کا جواب نہیں تھا. اتنا متوجہ مجمع پیغمبر بیان کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے. منبر پر بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے, اور جب خاموش ہوئے تو جب خاموشی توڑی تو پیغمبر مسکرا دیے. اور جب مسکرائے تو مجمع نے پوچھا یا رسول اللہ سبب تبسم کیا ہے, مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ اچھا, یہ سبب پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مسکراتے بہت کم تھے. مسکراتے بہت کم تھے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ رہا ہو پیغمبر اسلام کے سامنے, لیکن مسکراتے بہت کم تھے. نبی مسکرائے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے. انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ خدا بعد سلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی شخص آخر وقت بھی توبہ کر لے گا تو خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. اندازہ لگائیے, یہ اللہ کی طرف سے بینیفٹ ہے امت محمدیہ کے لیے. تو جیسے ہی پیغمبر نے یہ مجدہ سنایا, یہ خبر سنائی, تمام اصحاب پیغمبر خوش ہو گئے. اور جب سب خوش ہو گئے تو پیغمبر غمگین ہو گئے. یعنی سب اس لیے خوش ہو گئے کہ اب زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو, جب وقت اخیر آئے گا توبہ کر لیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہی تو ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ وقت اخیر کب ہے, زمین کون سی ملے گی, جگہ کون سی ملے گی, کہاں جائیں گے, کس منزل پہ جائیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی انسان پلا کہیں ہے, بڑا کہیں ہے, پڑھا لکھا کہیں ہے, رہتا کہیں ہے, لیکن مرنے کے بعد دفن کہیں اور ہوتا ہے, مرنے کے بعد دفن کہیں اور ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ جب اس کا نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے تو خداوند کریم اس جگہ کی مٹی کہ جہاں اس کو دفن ہونا ہے اس کے رحم میں, اس کے رحم مادر میں, اس کے نطفے میں ملا دیتا ہے. وہ کہیں بھی ہو وقت موت وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ پانچویں امام نے فرمایا. اور چھٹے امام نے کیا فرمایا, ایک سوال بھیجے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. میری پہلی تقریر کے دو جملے یاد ہوں گے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ میری دو محبت کی دو قسمیں, ایک موہبی ہے اور ایک اکتسابی ہے. میں نے پوری تفصیل نہیں کی تھی اس کی. چھٹے امام فرماتے موہوبی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت کو خزانہ آسمانوں میں رکھا. جو آسمان کے سماوات کے خزینے ہیں اس میں اہم ترین خزانہ بنا کے رکھا ہے, اور اس کو ابر رحمت کی شکل میں, ولایت کے ابر کو ابر رحمت کی شکل میں خلاق عالم نے عرش کرسی کے قریب رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد خداوند کریم جب کسی بھی ہمارے چاہنے والے کو ہماری ولایت عنایت کرنا چاہتا ہے تو اس ابر ولایت میں سے اللہ جو ہے رحمت کے قطرے نازل کرتا ہے. اور جب
بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس ابر ولایت سے شکم مادر میں وہ بچہ فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے ہی وہ قطرے ابر ولایت کے رحمت بن کر اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے دل میں شکم مادر سے ہی محبت آل محمد پیدا ہو جاتی. شکم مادر سے ہی محبت آل محمد و آل محمد پیدا ہو جاتی ہے. تو پانچویں ایمان فرمایا کہ جہاں بھی رہے, کسی بھی منزل پر رہے, اس کو خلاق عالم وہی پہنچائے گا جہاں اس کو جانا ہے, مر جانا ہے. تو اس کے نطفے میں وہ مٹی ملا دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جو ہے آخری منزل جو اس کی ہوتی ہے. اور ہم دعا بھی ہے اور امید بھی ہے, حدیث چھٹے امام بھی ہے, شیعتنا منا خلقا من فاضل طینتنا, ہمارے چاہنے والے ہم سے ہیں اور ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یقین ہے کہ ہمارے نطفے میں کربلا کی مٹی ضرور ملائی گئی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دفن کہیں بھی ہو کربلا یقیناً پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو تراب مالک تراب ہے, وہ جس کو جہاں چاہے وہاں لمحوں میں پہنچا سکتا ہے. صلوات یا اللہ. جہاں بھی جس منزل پہ ہو, یقیناً اس اعتبار سے, اس یقین کے ساتھ رات جب ہوتی ہے تو خود ابو تراب کھڑے ہوتے ہیں, آواز دیتے فرشتوں سے, اس کو یہاں سے لے جاؤ, اس کو یہاں لے آؤ, اس کو یہ سب تراب, مالک تراب ابو تراب خود موجود ہیں. بہرحال تو کہنے لگے کہ جب آخری وقت ہوگا تو توبہ کر لیں گے. تو پیغمبر جب سب کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو خود غمگین ہو گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی اچھی خبر ہے, آپ غمگین کیوں ہو گئے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ توبہ تو آپ کر لیں گے وقت آخر, مگر مشکل یہ ہے کہ شیطان جو زندگی بھر پیچھے لگا رہتا ہے وہ وقت آخر تھوڑے چھوڑ دیتا ہے کہ آپ ایمان سے چلے جائیں, آپ مومن دنیا سے چلے جائیں. اسی لیے دعاؤں میں, معصومین کی دعاؤں میں ہے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ خیر پہ ہونا چاہیے. جب دعا کریں تو آل محمد کی محبت مل گئی, وہ تو مل گئی, لیکن اس پہ باقی رہنے کی دعا کریں وقت اخیر تک. تو کہا کہ وہ شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے, اس کے سرانے آتا ہے, آخر وقت جو ہے اس کے ایمان کو لے جانا چاہتا ہے. تو اب پریشانی کھڑی ہو گئی. اصحاب نے پوچھا رسول اللہ آپ کوئی راستہ بتائیے, کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ شیطان ہمارے سرانے نہ آنے پائے. تو بڑی پیاری حدیث پیغمبر نے فرمائی, من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ. آل محمد کی محبت لے کے مرو, علی خود ہی سرانے آ جائیں گے تو شیطان نہیں آنے پائے گا. علی خود جب سرانے آ جائیں گے تو شیطان خود بخود نہیں آنے پائے گا. تو انسان جو محبت آل محمد رکھتا ہے وہ وقت موت سے قبل توبہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی صفت اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان کی طرف غور نہیں کرتا, وہ ہوں گی ان سے مایوس رہتا ہے. جو خدا نے اس کو دیا ہے وہ راضی برضا الہی رہتا ہے, اور ہمیشہ اس کا جملہ یہی رہتا ہے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. اے پروردگار تو نے جو میرے درمیان میں تقسیم کی ہے, اور وہ مولا متقیان کا بہترین جملہ ہے, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال یفنان قریب وإن العلم لیس له زوال. مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم رکھا ہے, جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے. جاہلوں کے لیے جو مال رکھا ہے وہ ان قریب ختم ہو جائے گا, ہمارے پاس جو علم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, اس کو کوئی زوال نہیں ہے, اس کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو رضا الہی پر راضی رہتا ہے. ایک اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی. اگلی صفت اس کے اندر جو پیدا ہوتی وہ یہ کہ وہ حلال و حرام الہی کا خیال رکھتا ہے. وہ جب قدم اٹھاتا ہے, جب وہ چلتا ہے, جب وہ بولتا ہے, تو ہر قدم پر یہ سوچتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خداوند کریم اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جناب بہلول دانا بہت مشہور واقعہ ہے. ان کے زمانے میں ایک بہت مشہور عالم جنید بغدادی, انہوں نے آ کے جناب بہلول سے پوچھا, کہنے لگے کہ بہلول ہم آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح سے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ علم دے دیں, کچھ ہمیں سکھا دیں. تو جناب بہلول نے فرمایا کہ ہم دے تو سکتے ہیں علم, لیکن تمہارے پاس وہ ظرف ہونا چاہیے کہ جو ہمارے علم کو برداشت کر سکے, اس لیے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ آل محمد کے دروازے سے ملا ہے. تو جنید بغدادی نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. اگر سوال کا صحیح جواب دیا
تو میں آپ کو جو ہے سکھاؤں گا کہ آپ پوچھئے. تو کہنے لگے بتاؤ انسان کے کھانے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جنید نے جواب دیا فوراً کیا کہ انسان کو کم کھانا چاہیے. تو جناب بہلول کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تمہیں کھانے کی تمیز نہیں ہے تو میں تمہیں نہیں سکھا سکتا. غصہ آیا جنید کو, لیکن کچھ نہیں بولے. کہ ہو سکتا کوئی مصلحت ہو بہلول کے بارے میں. آگے بڑھ گئے. دوسرے دن پھر ملے, پھر وہی سوال کیا کہ تم نے بتایا نہیں. کہ بتانے کو تیار ہوں مگر ہمارے سوال کا جواب دو. اچھا کل والا سوال کا جواب نہ دے سکے, آج دیجئے. کہ کیا؟ کہ انسان کے سونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہی جواب دیا انسان کو کم سونا چاہیے. پھر کھڑے ہو گئے, کہا کہ تمہیں سونے کا بھی تمیز نہیں ہے, تمہیں علم سونے کا بھی نہیں ہے, کھانے کا بھی نہیں ہے, ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے. اچھا اور غصہ آیا. تیسرے دن پھر ملے, پھر وہی سوال کیا کہ بہلول تم نے کچھ بتایا نہیں. کہا پھر آج تیسرا سوال ہے کہ انسان کو بولنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کم بولنا چاہیے. تو بہلول پھر کھڑے ہو گئے, کہنے نہ کھانے کے بارے میں جانتے ہو, نہ بولنے کے بارے میں جانتے ہو, نہ سونے کے بارے میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا. آج جو ہے جنید کو بہت غصہ آیا اور جا کے انہوں نے حاکم وقت کو بتایا کہ بہلول نے ہماری بڑی بے عزتی کی ہے. سپاہی بھیج دیے گئے, بہلول کو بلایا جائے. بہلول پکڑ کے آئے, گرفتار ہو کے آئے, سامنے کھڑے ہوئے اور چہرے پر جو ہے ذرا سا بھی حزن و ملال نہیں ہے. اور دربار میں اس طرح سے کھڑے ہو کر حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کے چاہنے والے ہی بول سکتے ہیں. اپنے زمانے کا تیری ماں یاد ہے, وہ اس وقت میرا وقت نہیں کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں. بہلول سامنے کھڑے, کیا ہوا, کیوں بلایا گیا؟ اور ڈھیر سارے علماء بلا کے بٹھائے گئے. تو حاکم وقت نے کہا کہ تم نے جنید کی بے عزتی کی ہے. کہ میں کون ہوتا ہوں بے عزتی کرنے والا؟ اور بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے. اور پھر وہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, خدا کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے. ادھر سے ملتی ہے عزت, ادھر سے ملتی ہے ذلت. اور جو عزت پھر اللہ نے جو رکھی ہے مومنین کے لیے رکھی ہے. کہ نہیں ان سے انہوں نے کچھ پوچھا تھا, کہ انہوں نے پوچھا تھا, میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے جواب نہیں دے پایا. اچھا ٹھیک ہے ان کی بات چھوڑیے, جتنے سب بیٹھے ہیں سب مل کے جواب دیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, اور بھی کچھ لوگ ان کے سپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے سے, تو سب نے وہی جواب دیا جو جنید نے دیا تھا کہ کم سونا چاہیے, کم بولنا چاہیے, کم کھانا چاہیے. تو جناب بہلول کہنے لگے کہ میں تو سمجھتا تھا خالی جنید جاہل ہیں. اور جب یہ کہا تو آپ اندازہ لگائیے دربار کا. دیکھیے میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا مجھ سے کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں. یہ ممبر کے مسائل ہیں, یہ تو یہاں سے بیوی جو چاہتی وہی میں بولتا ہوں, اور جو ہے اپنی طرف سے میں کچھ بول بھی نہیں سکتا. میں نے بہت کوشش کی کہ میں گھوم پھر کے وہاں آ جاؤں جو مجھے آپ کو بتانا ہے, لیکن میں نہیں پہنچ پایا. جناب بہلول کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا اکیلے یہی ہیں, لیکن سب ایک ہی جیسے ہیں. سب نے یہی کہا کم بولنا چاہیے, کم کھانا چاہیے, کم سونا چاہیے. تو جناب بہلول سے حاکم نے کہا کہ اگر تم جو ہے نہیں بتاؤ گے تو تمہاری گردن مار دیں گے. آپ اندازہ لگائیں, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. جب کبھی کوئی صحیح بات کا صحیح جواب نہیں حکومت سے بن پڑا تو وہ گردن مارنے کی دھمکی دیتا رہا. اور جو ہے جناب بہلول نے کہا بے شک میں بتاؤں گا. کہ دیکھو کم کھانے یا زیادہ کھانے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اگر حلال نہیں ہے تو شمہ بھر بھی کھانا جائز نہیں ہے, اور اگر حلال ہے تو شکم سیر ہو کے کھاؤ. کس نے منع کیا؟ مسئلہ پہلے کیا ہے, دیکھو یہ کھانا جو سامنے رکھا ہوا ہے کسی یتیم کا چھینا ہوا تو نہیں ہے, کسی بیوہ کا چھینا ہوا تو نہیں. اگر حلال نہیں ہے تو ایک لقمہ بھی نہ کھاؤ, اور اگر حلال ہے تو پورا پیٹ بھر کے کھاؤ. کسی نے منع نہیں کیا. اور سوال کم سونے یا زیادہ سونے کا نہیں ہے. اگر واجبات پورے ہو گئے ہیں تو فرصت کی نیند صبح تک سو جاؤ. جیسے کہ نیندوں کی قسمیں ہیں, فرصت کی نیند, لعنت کی نیند, راحت کی نیند, یہ سب نیندیں الگ الگ ہیں. یہ جو نماز عشاء کے بعد نیند ہوتی ہے فرصت کی نیند ہوتی ہے. اگر آپ نے نماز عشاء وغیرہ اور جتنے بھی فرائض روزگار تھے آپ کے اوپر شریعت کی بنیاد پر, انسانیت کی بنیاد پر, امامت و رسالت کی بنیاد پر فریضے تھے وہ ادا کر لیے تو آپ خوب اطمینان سے سو جائیے. اور اگر کوئی فریضہ باقی رہ گیا ہے تو بستر پر جانا جائز نہیں. اور اس کے بعد کہنے لگے سوال کم بولنے یا زیادہ بولنے کا نہیں ہے, اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو ایک لفظ بولنا جائز نہیں ہے, اور اگر مرضی الہی ہے تو اطمینان سے بولو. یہ تو جناب بہلول کا جواب تھا. اب میں آپ کو بتا دوں, سوال کم کھانے یا زیادہ کھانے کا نہیں ہے. اگر جائز نہ ہوگا تو علی آواز دیں گے میرے لیے چونٹی کے منہ سے جاؤ کا چھلکا بھی چھین لینا جائز نہیں ہے,
اور اگر حکم الہی ہوگا تو حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مخلوق کے لیے بچھا رہے گا، جو آئے جتنا کھائے۔ اگر نہیں اجازت ہوگی تو رات بھر تکبیروں کی آوازوں سے گزاریں گے، اور اگر ادھر کا حکم ہوگا تو 40 کھچی ہوئی تلواروں میں اس طرح سو جائیں گے کہ آواز دیں گے آج کے جیسی نیند نہیں آئی۔ اگر بولنے کا حکم نہ ہوگا تو ایک لفظ نہیں بولیں گے، اگر اجازت پروردگار ہوگی تو سجاد اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، دربار ستمگر ہل جائے گا، روکنے کے لیے اذان کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ جو ولائے آل محمد سے سرشار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خوف الہی رہتا ہے، وہ حلال و حرام کا فرق جانتے ہیں، مستقل اللہ کے اس واجبات امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خیال رکھتے، جو اس نے منع کر دیا اس پہ عمل نہیں کرتے، جو اس نے حکم دے دیا اس کو چھوڑتے نہیں۔ اگلی صفت ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سخی ترین ہوتے ہیں، ان کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد 10 چیزیں جو اللہ ان کو دے گا وہ قیامت کے مراحل میں ہوں گی۔ سخی ترین ہوتے ہیں، ان کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے، کردار کی سخاوت، سیرت کی سخاوت، انداز زندگی کی سخاوت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب ان کو ملیں گے آپ تو خوش ہو جائیں گے، ملنے کے بعد اس طرح کا ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے۔ جب اس سے ملاقات کریں گے تو آپ مل کے خوش ہو جائیں گے۔ یہ امام نے خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو خدا اس کے عوض میں اس کو 10 چیزیں قیامت میں دینے والا ہے، اور جو قیامت میں ملنے والی ان کو دیکھ کر انسان خود بخود متحیر ہو جائے گا، پروردگار عالم مجھے نہیں پتا تھا میرے چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر ہے۔ دیکھیے آج ایام عزا کے سلسلے سے یہ منزل، یہ مرحلہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ کی زحمت کو ہم تمام کرتے ہوئے یہیں سے آگے بڑھیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب خلاق عالم کی محبت اور آل محمد کی محبت ساتھ میں ہوتی ہے تو کبھی بھی انسان شریعت کو پامال نہیں کرتا، دین کو پامال نہیں کرتا، ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ آگے شریعت رہے، اور سب سے آگے شریعت رہے، نفس اور خواہشات کو پامال کرتا ہے۔ آج مجھے ذکر کرنا ہے ایک ایسے بہادر کا کہ جس کے پدر بزرگوار سے مولا نے یہ کہا تھا، عقیل مجھے ایک ایسی شادی کرنا ہے، کوئی ایسا خاندان تلاش کرو کہ جہاں میں شادی کروں، مجھے ایک بیٹا ملے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ علی مرتضیٰ خود نباز نسل عرب کے نباز تھے، خود ہی جانتے تھے عرب کی نسلوں کو، لیکن عقیل سے مولا نے مشورہ اس لیے لیا تاکہ جو میرے ذہن میں ہے وہی بات عقیل کے ذہن میں بھی آ جائے، اور اس دن سے عقیل بھی یہی سوچنے لگے کہ میرے گھر میں بھی ایک ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو حسین کے کربلا میں کام آئے۔ ادھر عباس پیدا ہوئے، ادھر عقیل کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل پیدا ہوئے، دونوں پروان چڑھ رہے ہیں، وہ کربلا کے لیے، یہ کربلا کے لیے، وہ مقدمہ کربلا بن گیا، یہ کربلا کا وفادار بن گیا۔ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، حسین مظلوم نے جب اپنے اس بھائی کو، جب اب دیکھیے امام علی مقام کے پاس 4 بہادر تھے، 4 بہادر ایسے تھے کہ جو میدان میں آ جائیں تو مشکل ہے جو آئے ہوئے سامنے ہیں بچ کے چلے جائیں۔ ایک بہادر کا نام تھا جناب عبداللہ، ایک بہادر کا نام تھا حضرت محمد حنفیہ، اور ایک بہادر کا نام تھا مسلم ابن عقیل، اور ایک بہادر کا نام تھا حضرت ابی الفضل العباس۔ جناب محمد حنفیہ کچھ ریزن، کچھ بنیاد پہ مدینے میں رہ گئے، عبداللہ بیمار تھے مدینے میں رہ گئے، مسلم ساتھ میں چلے تھے، لیکن حسین نے جب 12,000 خط دیکھے تو جناب مسلم کو بھیج دیا اور کہا مسلم تو مجھ سے پہلے کوفے پہنچ جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ مجھے حسین نے بھیجا ہے۔ عزیزو بڑا عجب مرحلہ ہے۔ حضرت مسلم کوفے پہنچے، بڑا والہانہ استقبال ہوا، لوگوں نے استقبال کیا، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، اور جب اتنے سارے لوگ بیعت کر چکے تو حضرت مسلم نے خط لکھا، آقا کوفے کی فضا سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ خط نکلنا تھا، لے جانے والا خط لے کے نکلا تھا کہ مغرب کی نماز تمام ہوئی، عشاء کی نماز میں حضرت مسلم اکیلے ہیں، وہ 18,000 لوگ غائب ہو گئے۔ کوفے والے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں، لیکن جناب مسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ یقیناً ہمارے ساتھ وفا کریں گے، مگر وہ شب
جو شب گزری ہے حضرت مسلم کے لیے بڑی مشکل شب تھی. سب ساتھ چھوڑ گئے. اب رات کی تاریکی ہے. آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے, 2 بچے بھی ساتھ میں تھے. 2 بچے بھی جناب مسلم کے ساتھ میں تھے, اور 2 رہبر تھے ساتھ میں جو لے کے آئے تھے. جب ریگستان سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے تو راستے میں رہبروں نے ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے پیاس کی وجہ سے دم توڑ دیا. حضرت مسلم نے راستے میں ہی ان کی قبریں بنا دی. بچے ساتھ میں آئے تھے, لیکن اب حضرت مسلم کو خبر نہیں تھی کہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں. جناب مسلم شب کی تاریکی میں گلیوں میں گھوم رہے تھے. پورے شہر کوفہ کی ناکہ بندی ہو چکی تھی. ادھر حسین مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو چکے تھے. جگہ جگہ پہ رکتے ہوئے, خدا کو یاد کرتے ہوئے. ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے حضرت امام علی مقام اشراف سے پہلے. ادھر حضرت مسلم رات کی تاریکی میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں. ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو ایک عورت وہاں سے نکلی. وہ اپنے بچے کے انتظار میں تھی کہ اس کا بیٹا نہیں آیا تھا. دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے سر جھکائے ہوئے. کہنے لگی کہ اے شخص, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا بی بی میں پیاسا ہوں, اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دے. بی بی نے کہا اچھا. گئی اندر سے جام آب لائی, پانی دیا. حضرت مسلم نے پانی پیا, اور اس کے بعد بی بی نے کہا کہ میری گزارش یہ ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ. حالات کوفے کے بڑے مشکل ہیں, تو اپنے گھر چلے جاؤ, اب یہاں نہ بیٹھو. حضرت مسلم نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کے کہا بی بی اچھا تو نے ٹھیک کہا ہے, لیکن یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ آپ کے بچے انتظار کر رہے ہوں. کہا میرا کوئی گھر نہیں, میں مسافر ہوں. کون ہیں آپ؟ آواز دی کیا تو رسول خدا کو پہچانتی کہاں؟ علی مرتضیٰ کو پہچانتی کہاں؟ کہ عقیل کو جانتی کہاں؟ کہ میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں, میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ہوں. جیسے یہ کہا طوع نے اپنے سر کو قدموں پر رکھ دیا. آقا مجھے معاف کر دینا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے. ارے میرا گھر ہے, آپ دروازے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تشریف لائے. بسم اللہ کر کے جناب مسلم نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا. اس نے حجرے میں بستر کر دیا. حضرت مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے. رات کی تاریکی بڑھی. آنے والا اس کا بیٹا جب گھر میں داخل ہوا, جو انعام کے لالچ مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا, اس نے اپنی ماں کو کئی بار حجرے میں آتے جاتے دیکھا. سمجھ گیا کہ حجرے میں کوئی بات ضرور ہے. جب نظر دوڑائی تو مسلم کو پایا. مسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہے. اس نے جلدی سے جا کے خبر دے دی ابن زاد کو کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہے. ادھر حضرت مسلم نے عالم خواب میں دیکھا پیغمبر آئے ہیں, کہتے ہیں مسلم ان قریب میرے پاس آنے والے ہو. حضرت مسلم نے نماز صبح ادا کی. ادھر ابن زاد نے 1500 کا لشکر جس میں 500 سوار اور 1000 پیادہ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا. جناب مسلم مسلح پہ تھے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی. ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا, کھڑے ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جیسے ہی قدم باہر نکالا, بی بی نے آگے بڑھ کے کہا کہ آقا آپ یہی رہیے, ہم دروازہ بند کیے لیتے ہیں, یہاں کوئی نہیں آئے گا. جناب مسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں کسی کی بے عزتی ہو جائے, کسی کی جو حرمت ضائع ہو جائے. یہ مسلم کو گوارا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلم کا لاشا دارالامارہ پر لٹک رہا تھا تو زینب نے آگے کہا تھا بھیا آپ کی بہن آپ کے دیار میں آئی ہے, کیا اپنی بہن کے لیے چادر کا انتظام نہ کرو گے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب مسلم باہر نکلے, وہ جنگ ہوئی. خدا کی قسم میں نے خود دیکھا ہے روایت میں, حضرت مسلم اس بہادر شخصیت کا نام ہے کہ جو دشمن کو اچھال دیتا تھا چھت کے برابر اور نیزے پر لے لیا کرتا تھا. فوج پہ فوج آنے لگی, کا دھوکے سے گرفتار کیا جائے. ایک گڑھا کھودا گیا, مسلم لڑتے لڑتے آگے بڑھے, دھوکے سے اس گڑھے میں گر گئے. تیروں پہ تیر پڑنے لگے, نیزے مارے جانے لگے. سفیر حسینی کو گرفتار کر لیا گیا. جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ مکے کا رخ کر لیا. آقا ارے اب آپ کوفے نہ آئیے گا.
اجرکم اللہ. بس آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. حاکم کے سامنے لایا گیا. جناب مسلم سے کہا اس نے کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا, میں امیر ہوں. آواز دی میرا امیر صرف ایک ہے, حسین ابن علی, اور میں نے اسے سلام کر لیا ہے, میں نے اسے خط لکھ دیا ہے, لیکن ایک کام کر, کوئی ایسا بہانہ تلاش کر کہ حسین تک خبر پہنچا دے کہ اب کوفے نہ آئے. کچھ وصیتیں تھی وہ کی گئیں. جناب مسلم کے لیے ایک مرتبہ روایت کہتی ہے یہ طے ہو چکا تھا انہیں قتل کیا جائے گا. حضرت مسلم کو چھت پر لے جایا گیا. دارالامارہ کی چھت پر جا کے جب جناب مسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا, جلاد سے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی, اور ایک مرتبہ جناب مسلم نے ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا اور آواز صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میرا سلام لیجئے, اے فداؤ میرے آقا سے جا کے کہہ دو کہ کوفے نہ آئے. ایک مرتبہ امام علی مقام, ادھر گردن جناب مسلم کی کٹی, ادھر مولا جو ہے خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. کرسی کے قریب سکینہ کھڑی تھی, دروازے خیمہ کے قریب جناب زینب کھڑی ہوئی تھی. حسین ایک مرتبہ اچانک کرسی سے کھڑے ہو گئے. آواز دی وعلیک السلام. جناب امام علی مقام نے جواب سلام دیا. زینب نے بڑھ کے پوچھا بھیا یہ کسے جواب سلام دیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا آہستہ بولو کہیں بیوہ مسلم کو خبر نہ ہو جائے. ارے زینب میرا بھائی مسلم مارا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہا بھیا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھیا کس عالم میں ہے. عباس کو بلایا, قریب آئے, علی اکبر کو بلایا, کہا جناب زینب کو سنبھال لو. ایک طرف عباس نے سنبھالا, ایک طرف جناب علی اکبر نے سنبھالا. حسین نے اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئی, کوفے کی زمین بلند ہوئی. زینب نے دیکھا مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی ہے. ایک مرتبہ غش کھا کے گر پڑی. آواز دی حسین نے بہن ابھی تو مسلم کا لاشا دیکھا ہے, اس وقت کیا عالم ہوگا جب حسین کو پسے پش سے ذبح کیا جا رہا ہوگا. ہوش میں جناب زینب کو لاگے کہا زینب میں نے راستے سے 2 گوشوارے جو خریدے تھے ذرا لے کے آؤ. رقیہ کو بلاؤ. رقیہ کو بلایا, زانو پر بٹھایا, گوشوارے پہنائے, اور پہنانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. ایک مرتبہ رقیہ نے پوچھا آقا آپ تو اس طرح سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے. کہا رقیہ تو یتیمہ ہو گئی, آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا. غضب یہ ہوا کہ یہ منظر جناب سکینہ نے دیکھ لیا اور اسی دن سے یاد کر لیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. مگر ہائے جب حسین کی سواری آئی, سکینہ منتظر ہے کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا, ظالم نے ردا چھین لی. سکینہ منتظر ہے گوشوارے پہنائے گا, ظالم نے گوشوارے چھین لیے. رخسار پر تماچے لگائے, بی بی نے مقتل کا رخ کر لیا. ارے بابا مجھے نہیں پتا ہے یتیموں کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبال بنیہا, میرے مالک چہردہ معصوم خصوصاً امام زمانہ کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عزا قبول فرما. حاضرین مجلس بانین مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما. جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما. جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا ہیں ان سب کا تحفظ فرما. میرے مالک جس طرح سے حق عزاداری ہے ہمیں اس حق عزاداری کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین چراغ اشک ہمیشہ جلائے رکھنا ہے، 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 چراغ اشک ہمیشہ لائے رکھنا ہے، چراغ اشک ہمیشہ اور اس چراغ کو سورج، اور اس چراغ کو سورج بنائے رکھنا ہے، چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے، چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے، چراغ آزائش میں زمانوں مکہ کی قید نہیں، یہ وہ نماز ہے جس میں ازا کی قید نہیں، ہمیشہ غم کا مصلی، ہمیشہ غم کا مصلی جلائے رکھنا ہے، چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا ہے، چراغ عشق آزائش میں زمانوں مکہ کی قید نہیں، یہ وہ نماز ہے جس میں ازا کی قید نہیں، ہمیشہ غم کا مصلی، ہمیشہ غم کا مصلی بچھائے رکھنا ہے، چراغ عشق رکھنا ہے، چراغ عشق رکھنا ہے، وہ جس کے دل میں مچلتی تھی تشنگی کی فرات، وہ جس نے ڈال دی دم توڑتی وفا میں حیات، اسی دلیر کا پرچم، اسی دلیر کا پرچم اٹھائے رکھنا ہے، چراغ عشق ہمیشہ جلائے رکھنا
اشک ہمیشہ جلائے رکھنا ہے، چراغ وہ نوجوان علی اکبر، وہ ماں کے دل کا طبیب، جگایا جس کی صدائے اذان حر کا نصیب، اسی اذان سے جہاں کو، اسی اذان سے جہاں کو جگائے رکھنا ہے، چراغ اشک ہمیشہ جلائے وہ جس میں شاہ کے بے شیر کا تبسم ہے، دل رباب کا بکھڑا ہوا تلاتم ہے، اس اضطراب کو دل میں، اس اضطراب کو دل میں بسائے رکھنا ہے، چراغ اشک ہمیشہ جلائے 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 رکھنا ہے، شعور و فکر حسینی کی آگہی کے لیے، رہے وفا میں 72 کی پیروی کے لیے، عزا کا فرش بچھا ہے، عزا کا فرش بچھا ہے، بچھائے رکھنا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سارے مل کے صدا دو بھائی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مل کے سب ماتم شبیر کریں، 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 مل کے سب ماتم دل بدل سینہ بسینہ کربلا تعمیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے حسین حسین شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے،
کے سب ماتم شبیر کرے اصغر تیری پیاس کا ماتم اکبر کا عباس کا ماتم حسرت کا اور یاس کا ماتم حاصل ہے احساس کا ماتم لاکھ زمانہ ہم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں مل کے سب ماتم حسین 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 شبیر کرے مل کے سب ماتم شبیر کرے مل کے سب ماتم سب مل کے صدا دو بھائی مل کے سب ماتم شبیر کرے 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 یہ ماتم پہچان ہماری اس پہ جا قربان ہماری جسم یہی یہ جان ہماری یہ ماتم ہے شان ہماری کہتا ہے ایمان ہمارا سارے جوانوں پیر کریں کہ سب ماتم حسین 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 مل کے سب ماتم شبیر کرے 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 یہ ماتم مظلوم کا ماتم زہرا کے معصوم کا ماتم پانی سے محروم کا ماتم تیغ چلے حلقوم کا ماتم اس ماتم سے ہم جو چاہیں وقت کو زنجیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں حسین حسین ماتم شبیر کریں مل کے سب حسین حسین شبیر کریں مل کے سب حسین حسین مل کے سب ماتم شبیر کریں مل کے سب ماتم شبیر کریں سب مل کے صدا دو بھائی سب ماتم شبیر کریں مل کے 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 سب ماتم الوداع بھائی کر نہ سکی جو بھائی کا غم اس زینب کی یاد میں اب ہم رنج خوشی سے کر کے باہم ہر دن سمجھے ماہ محرم زخم دل زینب کی خاطر کوئی دوا تکثیر کرے مل کے سب حسین حسین یا حسین حسین یا 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 حسین پر محمد و آل محمد صلوات مومنین سورہ فاتحہ اور نماز وحشت کی گزارش ہے مرحوم اسد عباس فادر آف اظہر عباس جن کا آج ہی انتقال اور تدفین ہوئی ہے ان کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ متوجہ زیارت
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سید نساء العالمین، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ولا تسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس يا المدفون بأرض طوس،